اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پیچھے ذکر ہوا تھا منافقین کا، بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے منافقین کا ذکر ہوا ہے، مختلف قسم کے منافقین کا ذکر ہوا ہے. ان منافقین کا ذکر بھی ہوا ہے جنہوں نے بظاہر اچھا کام کیا، مسجد کی تعمیر کی، لیکن بری نیت کے ساتھ، بد اعتقادی کے ساتھ، تو اس کا کیا انجام ہوا اس کا بھی ذکر ہوا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تحقیق اللہ تعالیٰ نے خرید لی ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تحقیق اللہ تعالیٰ نے خرید لی ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ جان اور مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس بات کو واضح فرمایا اللہ نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گویا یعنی جانوں کو اور مالوں کو ان کا قرار دیا، ایمان والوں کا قرار دیا، اور ایمان والوں کا قرار دے کر پھر گویا یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے خریدا. اور یہ جو خریدا تو یہ خریدا بھی کس کے بدلے میں، یعنی اس کا ثمن اور اس کی قیمت اللہ نے کیا رکھی، اندازہ لگائیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خریدا. یہ بات تو میں نے پہلے واضح کر دی کہ حالانکہ جان اور مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کا قرار دے کر ان سے گویا خریدا. اور یہ ارشاد بھی فرما دیا قرآن مجید میں کہ ہم نے ان سے خریدا. جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمن اور اس کا مول، اس کی قیمت مقرر کیا. آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا نفع بخش سودا ہے کہ ایک طرف ایمان والوں کی جان اور مال ہے جو کہ فانی ہے، چند روزہ ہے، اور ایسی جان اور مال کہ جس میں بہرحال مصائب و پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، نقصانات بھی آتے رہتے ہیں، تکالیف بھی آتی رہتی ہیں. لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ نے بدلہ مقرر یا جو ثمن مقرر کیا، جو قیمت، وہ جنت ہے جو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ نقصان ہے، نہ کوئی عیب ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہی احسانات ہیں ایمان والوں کے اوپر. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تحقیق اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بسبب اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے، بدلے میں اس کے بعوض اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. اور یہ جو اللہ نے خریدا ہے تو آگے اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جانوں کو اور مالوں کو تو اللہ تعالیٰ فوراً لے لیں، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو وہ چیز فوراً لے لیتا ہے، جلدی لے لیتا ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار پر رکھا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، بس ماریں گے اور مارے جائیں گے. یعنی دونوں ہی صورتوں میں یہ خرید و فروخت گویا مکمل ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لڑیں
ماریں یا مارے جائیں. گویا کہ اللہ رب العزت نے حالانکہ جانوں کو خرید لیا، مالوں کو خرید لیا، پھر بھی اللہ رب العزت نے انہی کے پاس رہنے دیا، ایمان والوں کے پاس رہنے دیا کہ بھائی جب موقع ہوگا لیں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لیں گے، کیونکہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں لیکن ان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، شہادت نہیں ملتی. تو شہادت نہ ملنے پر بھی ان کے لیے یہی ہے جنت، کیونکہ یقاتلون فی سبیل اللہ تو پورا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون بھی پورا ہوتا ہے کہ مارتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو گویا کہ جہاد میں شریک ہونا ہے، ان کی جانوں اور مالوں کو جو اللہ نے خرید لیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جہاد میں شریک ہونا ہے، اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ وہ جان ابھی لیں یا بعد میں لیں اور کس طریقے سے لیں. تو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑیں گے اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، بس ماریں گے اور مارے جائیں گے. یہ بات میں بار بار واضح کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس مقصد کے لیے لڑا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، تو بس وہ ہے اللہ کے راستے میں. تو بہرحال جہاد کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی شرائط و آداب ہوتے ہیں، تو وہ جہاد ہوتا ہے. ہر قسم کی کوئی لڑائی جو ہے وہ جہاد نہیں ہوتا. یہ بہرحال علماء اس کو واضح فرماتے ہیں. اور اس کے اندر حکومتوں کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یہ میں کئی موقعوں پر تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں. آگے فرماتے ہیں وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ جو یہاں فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا، تو یہ کوئی کچی بات نہیں ہے، یہ کوئی کچا سودا نہیں ہے، یہ بڑا پکا سودا ہے. اس کی جو ہے وہ بڑی پکی دستاویزات میں یہ موجود ہے. پہلا لفظ تو اللہ نے استعمال فرمایا وعدن، کہ وعدہ ہے، یہ وعدے کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. اور علیہ اللہ پر، یہ بھی ایک لازم کا لفظ ہوتا ہے. اور حقاً سچا، یہ بھی ایک تاکیدی لفظ. اور پھر یہ جو وعدہ ہے، تو وعدہ بھی کیسی چیزوں میں، کیسی کتابوں میں؟ بڑی معتبر و مقدس دستاویزات میں، بڑی معتبر و مقدس کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا. تو اندازہ لگاؤ کہ یہ وعدہ کتنا پکا اور سچا ہوگا کہ جس نے اپنی جان اور مالوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، بس اس کے لیے جنت لازم ہو گئی. تو فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ ہے اس پر یعنی اللہ پر حقا سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. آگے فرماتے ہیں ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون شخص ہے جو زیادہ پورا کرنے والا ہو اپنے عہد کو اللہ سے. جیسے کئی جگہ پر فرمایا کہ جیسے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہے بات میں. تو یہاں فرمایا اللہ سے زیادہ کون پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو، اپنے معاہدے کو. اللہ نے جو عہد فرمایا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا، اللہ اس کو پورا کرے گا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون شخص ہے جو زیادہ پورا کرنے والا ہو اپنے عہد کو اللہ سے. فاستبشروا، اب جب یہ بات پوری ہو گئی، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اتنا اچھا سودا ہوا ہے، اتنا اچھا اور فائدہ مند سودا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر خوشخبری منانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. تو فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشخبری حاصل کرو، پس خوشی مناؤ اپنی سوداگری کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی، جو تم نے بے اللہ کے ساتھ کی، جو تم نے خرید و فروخت اللہ کے ساتھ کی، جو سوداگری تم نے اللہ کے ساتھ کی، اس کے ساتھ تم خوشی مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. بار بار اللہ نے فرمایا جہاد میں شرکت کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہے، جیسے کہ منافقین سمجھتے ہیں
وہ منافقین سمجھتے ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، جس کا تفصیلی ذکر پیچھے گزرا، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہو کر اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر کے جنت حاصل کی جائے اور یہ نفع بخش سوداگری حاصل کی جائے۔ فرمایا بذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں، جو جہاد میں شریک ہونے والے ہیں، جو کہ جنت حاصل کرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ التائبون توبہ کرنے والے، گناہوں سے باز آنے والے، توبہ کرنے والے، نادم و پشیمان ہونے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے۔ یہ تائب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بار بار واضح کر چکا ہوں۔ العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے والے۔ الحامدون تعریف کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ السائحون رکنے والے، السائح کہتے ہیں رکنے والے۔ تو یہ جو رکنے والا ہے، اس میں علماء نے مختلف قول لکھے ہیں۔ تو روزہ دار جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے وغیرہ سے رکتا ہے، وہ بھی سائح میں شامل ہے۔ بعضوں نے کہا مجاہد اس سے مراد ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے، اپنا مال اللہ کے حضور پیش کر کے گویا سب چیزوں سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی اپنی دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ ترک کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف حکم کرنے والے نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور منع کرنے والے برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حدود کے، اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے، ان کو پورا کرنے والے۔ یہ ساری صفات ہیں ان ایمان والوں کی جن سے اللہ نے سودا کیا ہے۔ تو یہ صفات ہونی چاہیے مجاہدین میں اور ایمان والوں میں، جیسے آگے فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ یہ لوگ ہیں ایمان والے جو توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کی تعریف اور ذکر اذکار کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور اللہ کے لیے دنیاوی چیزوں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں، رکوع کرنے والے ہوں، سجدہ کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم کرنے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حدود اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو یہ ایمان والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ان کو خوشخبری دے، ایمان والوں کو خوشخبری دے۔ کائے کی خوشخبری؟ وہی جو پیچھے سوداگری گزری ہے، یعنی جنت۔ آگے فرماتے ہیں کہ یعنی پیچھے جب یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایمان والوں کا، تو ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں ہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کی دوستی جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نہیں تھا نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربى، اگرچہ ہوں وہ رشتہ دار، اگرچہ ہوں وہ قرابت دار، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے سامنے کہ تحقیق وہ جہنم والے ہیں۔ یہاں یہ اللہ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ جہنم والے ہیں، یعنی جو کفر و شرک پر مر گئے، جو علانیہ طور پر کفر و شرک کے مرتکب تھے اور اسی حالت میں ان کی موت آئی، تو ان کے لیے استغفار کرنا نبی کو یا ایمان والوں کو جائز نہیں ہے، منع ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں تھا نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربى، اگرچہ ہوں وہ قرابت والے، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے سامنے کہ تحقیق وہ جہنم والے ہیں۔
بعض علماء نے فرمایا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اس موقع کے اعتبار سے نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کیا، جو کہ جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکے تھے۔ بعضوں نے اور بھی قول اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک عام قانون بتا دیا، ایک عام اصول بتا دیا کہ جو شرک و کفر پر جس کی موت آ جائے تو اس سے گویا کہ دوستی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ استغفار یعنی کہ بخشش مانگنا یہ دوستی اور محبت کی علامت ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا، جو شخص مر گیا کفر و شرک پر، تو اس سے دوستی اور محبت جب تک وہ زندہ ہے، جب تک تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے ایمان کی اور اسلام کی اور ہدایت کی، یہ اس سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب اس کی موت آ گئی اسی کفر و شرک پر، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ ہمارا دوست نہیں ہے، تو لہذا اب اس کے لیے بخشش نہیں مانگنی۔ تو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں تھا نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا ذی قربا، اگرچہ ہوں وہ قرابت والے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا کہ وہ اپنے آبا و اجداد جو کہ مشرک انتقال ہوا تھا جن کا، تو ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرنے لگے تھے اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے تھے۔ تو اس آیت میں نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی منع فرما دیا گیا۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے سامنے کہ تحقیق وہ جہنم والے ہیں، یعنی ان کا کفر و شرک پر ہی جو ہے نا ان کی موت آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استغفار کیا اپنے باپ کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ سأستغفر لک ربی، انہوں نے کہا اپنے باپ کو کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اللہ سے، اور انہوں نے بخشش مانگی بھی اللہ سے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے واغفر لی ابی، کہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو اس کا کیا پس منظر تھا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اصل میں چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا اس لیے اس وعدے کو نبھانے کے لیے انہوں نے استغفار کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا، جیسے ابھی میں نے آیت پڑھ کے بتایا اپنے باپ کے لیے استغفار کا، تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی اس کا انتقال جو ہے وہ شرک پر ہی ہوا، تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ استغفار بند کر دیا۔ تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کے سبب کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس سے۔ تو فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پس جب واضح ہو گیا ان کے سامنے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ بری ہو گیا اس سے، بیزار ہو گیا اس سے۔ یعنی چونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدے کی وجہ سے وہ استغفار کرتے رہے، لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور یہ کب واضح ہوا؟ جب اس کی موت آئی کفر و شرک پر ہی۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، تو اس سے بیزار ہو گیا، اس سے بری ہو گیا اور استغفار ترک کر دیا۔ تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے جو وعدہ اس نے اس سے کیا۔ فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہو گیا اس کے سامنے انہ عدو للہ، کہ تحقیق وہ دشمن ہے اس کا، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تحقیق ابراہیم ہے ضرور نرم دل، حلیم تحمل والا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طبیعتاً جو ہے وہ نرم دل واقع ہوئے تھے، تحمل والے اور برداشت والے تھے۔ تو باوجود یہ کہ ان کے باپ جو تھے وہ مشرک تھے، اس کے باوجود نرم دلی کی وجہ سے اور تحمل و برداشت کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ازرائے شفقت اور نرم دلی جو ہے وہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے،
اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہے، لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی اس کا انتقال جو ہے وہ شرک پر ہوا، تو پھر وہ بیزار ہو گئے، انہوں نے استغفار بند کر دیا۔ تو فرمایا ان ابراہیم لأواه حلیم، تحقیق ابراہیم ضرور دردمند حلیم بردبار ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ کتنے اہم اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ کفر و شرک پر مر گئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کیا، دلائل جو ہے نا وہ سامنے لایا اللہ تعالیٰ، لیکن خود انہوں نے کفر و شرک کا انتخاب کیا اور اسی کے اوپر مرے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرتا کسی قوم کو بعد ان کو ہدایت کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ہدایت کے اسباب رکھے، حتی یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ان کے سامنے وہ جس سے وہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب دیے، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے معجزات دیے نبی کو، نبی نے اکنا سے سمجھایا، نبی کی تعلیمات موجود تھیں، یہاں اچھی طرح واضح کر دیا کہ کس چیز سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو کفر و شرک میں غرق رکھا، تو اب اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کرتا کسی قوم کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت، بعد ان کی ہدایت کے۔ یہاں جو ہدایت مراد ہے، یہاں ہدایت ایمان مراد نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہدایت کے اسباب ان کے پاس تھے، اللہ نے ان کو راہ دکھائی لیکن انہوں نے وہ راہ اختیار نہیں کی۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرتا کسی قوم کو بعد اس کے کہ ان کو اللہ نے ہدایت کی، یعنی ان کو راہ دکھائی، حتی یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ بیان کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہ جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کس کے لیے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کیا انتظامات کرنا ہے، اور کون کفر پر مرا اور کون جو ہے وہ ایمان پر مرا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تحقیق اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ اللہ نے یہ ایک نظام رکھا ہے دنیا میں پیدا کرنے کا اور مارنے کا، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے اور کسی کو ایمان نہیں دیتا، ہدایت کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ یحیی و یمیت، کسی کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، گویا کہ کوئی جو ہے کفر و شرک میں ہی مر جاتا ہے۔ تو فرمایا یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے، یہ کافر مشرک وغیرہ کوئی تمہارے دوست اور مددگار نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا دوست اور اللہ ہی مددگار ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔